اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے اور تکلیف بھی رکھی. اگر آپ غور کریں تو ہر شہر میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں روز لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شہر میں پھیل جاتی ہے موت. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، تو اس لیے ہم متنبع نہیں ہوتے. اگر آپ لاہور مثال کے طور پر ہمارا شہر ہے، تو وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قبرستانوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے جہاں جہاں موت واقع ہو رہی ہے. تو تکلیف اور موت، یہ سوال یہ ہونا چاہیے، یہ رکھی گئی ہے. کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس میں امتحان لیا جا رہا ہے، اس میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. یہ عارضی دنیا ہے، اس میں کسی کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے، کسی سے کچھ چھین کر امتحان کیا جا رہا ہے. اور بہرحال چونکہ یہ عارضی دنیا ہے تو اس سے انسان کو رخصت بھی ہونا ہے. انسان موت کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی کے لیے یہ مواقع بھی اس دنیا میں رکھ دیے ہیں کہ کبھی کبھی وہ مرگ انبوہ بن جاتی. یعنی آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں سینکڑوں اموات روز ہو رہی ہیں، یہ شکاگو میں بھی ہو رہی ہوں گی اور شہروں میں بھی ہو رہی ہوں گی. ہم متوجہ نہیں ہوتے. 15 اموات ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، خبر بن جاتی. واقعہ ایک ہی ہوا ہے، وہ بکھیر دیا گیا تھا تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہاں کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی طوفان آئے گا، تاکہ انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور یہ جو وہ بھولا ہوا ہے کہ ایک دن اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کو یاد آ جائے. قرآن مجید کہتا ہے یہ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. اس مقصد کے لیے زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی آتی ہیں.